الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ذروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، جامعہ مسجد صدیق اکبر محمدی چورنگی کراچی مرکز اہل سنت والجماعت میں جمعہ کے اجتماع میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو ذمہ داران ان پروگراموں کا اہتمام انتظام کرتے ہیں، بھائی سلیم صاحب، مولانا فیصل ندیم صاحب اور ان کے دیگر رفقا، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور اللہ ان ساتھیوں کی حفاظت بھی فرمائے. جمعے کا موقع وقت کے لحاظ سے مختصر ترین وقت ہوتا ہے. کسی بھی عنوان پر تفصیل کے ساتھ بات کرنا یہ مشکل بات ہوا کرتی ہے، اور آج کا جمعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے 1442 ہجری. اس لحاظ سے امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ کے حوالے سے ملک بھر میں اپنے اپنے انداز میں مسلمان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ عنوان بھی اس وقت پیش نظر ہے جو بابرکت بھی ہے، بسعادت بھی ہے، اور اس میں اللہ نے وسعت بہت زیادہ رکھی ہے کہ جسے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنا یا آپ کی سیرت طیبہ میں سے کوئی ایک عنوان بھی مکمل بیان کرنا یہ مشکل بات ہے، اور حق بھی ادا نہیں ہو سکتا اور بیان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ذکر خیر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا، آپ کی تعریف اور توصیف سعادت اور برکتوں کا سبب ہے، اور پھر اس لیے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور آپ کی سیرت کا تذکرہ، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور اسی حوالے سے ابتداً چند معروضات میں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر آپ کی تربیت یافتہ مقدس اور محترم جماعت صحابہ کرام اہل بیت الزام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر چند معروضات آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ اگرچہ گزشتہ جمعہ کو قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قائد مرکزیہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اس جگہ پر بھی اور کراچی میں مختلف جگہوں پر بھی، تو اجمالاً چند باتیں میں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول کے مہینہ کی نسبت سے معروف ہے۔ تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ 12 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، 8 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، یا 27 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر اسے ہم سامنے رکھ کر اس پر غور فرما لیں تو یہ اختلاف بھی آسانی سے رفع ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کی جو تحقیق ہے وہ بھی آسانی سے متعین کی جا سکتی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جو چیزیں بھی بنائی ہیں، ان سب چیزوں میں رفعت، بلندی، شان اور شوکت رکھی ہے، اور پھر آپ کے ہر معاملے میں عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ آپ کے ہر معاملے میں عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ آپ کی ذات ہو، آپ کی صفات ہوں، آپ کی شان ہو، آپ کی تعریف ہو، آپ کی توصیف ہو، آپ کی سیرت و اخلاق ہو، جو بھی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اس میں عروج ہے، بلندی ہے، بلند و بالا مقام اور شان ہے، اس کے اندر زوال نہیں ہے۔ اس کو قرآن پاک میں مختلف انداز میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور بطور خاص اس آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں پر مجھ رب کا ذکر ہوگا وہاں محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے عموماً آیا کرتی ہے کہ اذانوں میں اللہ کا ذکر، اذانوں میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، کلمے میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، قرآن میں اللہ کا ذکر، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نمازوں میں، عبادات میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، سب جگہوں پر جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے
وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس میں ایک مثال میں دیا کرتا ہوں۔ علماء نے تحقیق سے اس بات کو لکھا ہے کہ ہم جب اذان کی مثال دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں محدود تصور ہوتا ہے کہ 5 وقت کی اذان ہے۔ ان 5 وقت کی اذانوں میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بھی بجائے جاتے ہیں، لیکن بظاہراً تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ محدود بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، ایک اذان کے 10 منٹ بھی لگائیں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ بنتا ہے۔ لیکن علماء نے تحقیق سے لکھا ہے کہ یہ ایک وقت یا ایک گھنٹے کی بات نہیں، 24 گھنٹے پوری دنیا میں اذانیں گونجتی رہتی ہیں، جس کا آغاز انڈونیشیا کے سلرز نامی شہر سے ہوتا ہے اور جکارتا دارالحکومت تک آتا ہے، وہاں سے پھر سماٹرا نامی شہر کی طرف آگے پھر درجہ بدرجہ میں پوری تفصیل بیان کیا کرتا ہوں۔ وہ سارے شہروں سے ہوتے ہوتے آپ کے پاکستان میں جب اذان فجر شروع ہوتی ہے تو وہ سلسلہ سیالکوٹ، سری نگر، کراچی، کوئٹہ، یہ وہاں کا ٹائم برابر ہے۔ وہاں سے چلنے والی اذان کراچی کوئٹہ تک 40 منٹ کے فاصلے کے بعد پہنچتی ہے، تو گویا کہ ابھی نماز فجر کی اذان مکمل نہیں ہو پاتی، پوری دنیا کا چکر مکمل نہیں ہوتا کہ ساتھ ہی اذان ظہر شروع ہو جاتی ہے، پھر اذان عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اب عشاء کی اذان مکمل نہیں ہو پاتی کہ جکارتا اور سلرز نامی شہر سے دوبارہ اذان فجر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ خلاصہ سامنے نکلا کہ 24 گھنٹوں کے 1440 منٹ میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو۔ جب اذان ہوتی ہے، اس اذان میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی کو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی بلند رکھا۔ تو جہاں آپ کا نام بلند، آپ کا ذکر بلند، آپ کی شان بلند، آپ کا مقام بلند، آپ کے اخلاق و کردار، اعمال و افعال اور اوصاف حسنہ، ان سب میں بلندی پائی جاتی ہے، عروج پایا جاتا ہے، اعلیٰ مقام پایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ کے کسی معاملے میں بھی زوال کا تصور نہیں ہے۔ یہ محض ہمارا مبالغہ آرائی پر مشتمل عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کے کسی معاملے میں زوال نہیں ہے۔ اللہ نے جن اوصاف سے آپ کو نوازا ہے ان میں عروج اور بلندی ہی بلندی ہے۔ تو پھر اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی جو تاریخیں بتائی جاتی ہیں، ان تاریخوں پر باعتبار ہندسہ کے غور کیا جائے تو اس میں بھی ہمیں وہ تاریخ متعین کرنی پڑے گی کہ جس تاریخ کے ترتیب اور حساب کتاب میں عروج تو بنتا ہو، بلندیاں بنتی ہو، ترقی ہوتی ہو، کمی اور زوال نہ ہوتا ہو، اس میں کمی واقعہ نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو 12 ربیع الاول ہی پر بات کرتے ہیں، اگرچہ امام احمد رضا خان صاحب نے بھی 8 ربیع الاول لکھا ہے، 12 ربیع الاول ان کے بھی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 12 ربیع الاول انہوں نے بھی نہیں لکھا، انہوں نے بھی 8 ربیع الاول لکھا ہے، اور میرا ناقص اس پر جو معلومات اپنے اکابر کی تحقیق کے مطابق ہے وہ ہے 9 ربیع الاول۔ اور اس کا فرق یوں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ آپ 12 ربیع الاول پر غور کریں گے تو اس کو تاریخی اعتبار سے جو ہندسے ہیں گنتی کے اعتبار سے، تو ان کی بھی حیت موجود ہوتی ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے جو ایک مستقل فن ہے۔ اس میں سے یہ بات سادہ طور پر سمجھے کہ 12 کو 12 سے جب آپ ضرب دیں گے تو یہ بظاہراً زیادہ ہوں گے، یعنی کہ 24 بن جائیں گے، لیکن 24 کو جب آپ لکھیں گے 2 اور 4 تو 2 اور 4 لکھنے سے یہ 6 بن جائیں گے، بظاہراً بڑے ہیں لیکن اندر سے کم ہو گئے ہیں۔
اسی انداز میں 12 کے ساتھ ایک 12 کو اور آپ ضرب دیں، یہ 36 بن جائیں گے۔ تو 36 میں بظاہراً تو یہ زیادہ ہوئے، لیکن 3 اور 6 لکھیں گے تو 3 اور 6 9 بنتے ہیں، یہ بھی 12 سے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر 12 کو 12 سے ضرب دیں، 48 بنتے ہیں۔ 48 میں 12 کا 12 برابر آ جاتا ہے، لیکن ایک 12 اور ساتھ ملائیں گے 60 بنیں گے۔ تو 60 میں بھی ایک 6 آئے گا اور ساتھ ایک 0 آ جائے گا۔ پھر ایک 12 اور ملائیں گے تو 72 بنے گا۔ 72 میں 7 اور 2 کو ملائیں گے، یہ پھر 9 بنتا ہے۔ یعنی کہ جتنا آپ 12 کو 12 سے ضرب دے کر بڑھاتے چلے جائیں گے، آگے لے کر جانا چاہیں گے، اتنا ہی یہ اندر سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ نقص پایا جاتا ہے، اور یہ زوال کی طرف جاتا ہے، عروج کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح دیگر 8 کی تاریخ ہے، میں ان ساری تفصیلات کو بیان کروں تو وقت اسی میں پورا ہو جائے گا۔ ان ساری تاریخوں پر آپ چیک کر لیں، حساب لگا کر، یہی معاملہ ہے۔ ان سارے 1 سے لے کر 10 تک کے جو ہندسے ہیں تاریخ کے، اس میں گنتی کے، اس میں 9 کا ہندسہ جو ہے اس کے اندر کم از کم پائیداری پائی جاتی ہے، عروج پایا جاتا ہے، استحکام پایا جاتا ہے کہ وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے آپ نے 12 کو 12 سے ضرب دیا تھا تو 24 بن گئے، لیکن لکھنے میں 2 اور 4 جو ہے وہ کم ہو کر 6 پر آ جاتے ہیں۔ 9 کو 9 سے ضرب دیں گے تو یہ کتنے بنیں گے؟ 18۔ 18 جب آپ لکھیں گے 8 اور 1 تو یہ 9 بنیں گے، یعنی کہ کم نہیں ہوا، برابر رہا۔ اسی انداز میں 1 9 اور ساتھ شامل کریں گے تو یہ 36 بنتے ہیں۔ اپنا اس میں 1 9 اور شامل کریں گے تو کتنے بنے؟ 27۔ 27 بنیں گے۔ 27 میں 2 اور 7 ملاؤ تو کتنے بنے؟ 9 بن گئے۔ 1 9 اور شامل کریں گے تو یہ 36 بنیں گے۔ تو 36 میں 3 اور 6 کو ملائیں گے، یہ پھر 9 بنے گا۔ اسی انداز میں 1 9 اور شامل کریں گے تو تقریباً 45 بنیں گے۔ تو 45 میں 4 اور 5 کو ملائیں گے، یہ پھر 9 بنیں گے۔ پھر 1 9 اور 7 شامل کرو تو یہ 54 بن جائیں گے، اور 54 میں بھی آپ 5 اور 4 کو ملاؤ تو یہ 9 بنیں گے۔ اس کو 90 تک آپ گنتی کر کے لے جائیں، یہ 9 کا 9 جتنا بھی ملاتے جاؤ گے، بڑھاتے جاؤ گے، یہ بڑھتا تو جائے گا، استحکام پہ رہے گا، مضبوط رہے گا، لیکن کم از کم اس کے اندر زوال نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اور کمزوری نہیں پائی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلند کیا، اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات میں اللہ نے استحکام رکھا ہے، اس میں مضبوطی رکھی ہے، اس میں زوال یا عاجزی یا کمی کوتاہی کمزوریاں نہیں رکھی ہیں، اس میں بلندیاں اور استحکام رکھا ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے جب ہر معاملے میں یہ بات ہے تو 12 یا 8 یا 27 کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اس تاریخ میں جب نقص پایا جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیجئے نا، اور اس تاریخ کا انتخاب کیجئے جس کے متعلق یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس تاریخ میں استحکام بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، بلندی ہے، عروج ہے، زوال نہیں ہے، اس میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ اور پھر یہ صرف اسی پر بات بس نہیں ہے، محمود پاشا فلکی مصری نے 150 صفحات پر مشتمل تحقیق کر کے کتاب باقاعدہ لکھی، اور اس نے دنیا کے جتنے بھی شیڈول ہیں تاریخوں کے سب کا حساب لگا کر جو خلاصہ نکالا ہے وہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی 1 جیٹھ، عیسائیوں کے ایسٹر کے 23 دن بعد، یہودیوں کے عید الفصح کے 25ویں دن، اور اسی انداز میں یہودیوں کے عید الفصح کے 25 دن بعد، اور واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور پھر آپ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے لیظہرہ علی الدین کلی، آنے میں تو انبیاء علیہ السلام پہلے بھی بہت سارے تشریف لائے، اور ان کے ذمے بھی اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنا تھا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی پر لگانا تھا۔ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اور رسل نے دیانت داری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس کام کو اپنی وسعت کے مطابق مکمل کیا،
مکمل محنت کی، لیکن ان کی نبوت اور رسالت علاقوں تک، صوبوں تک، قوموں تک محدود ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام نبوت اور رسالت عطا فرماتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ، کہ میں آپ کو اپنا رسول بنا رہا ہوں۔ فرمایا رسول تو پہلے بھی بہت تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ رسول تھے، ان کی نبوت اور رسالت علاقوں قوموں تک محدود تھی۔ جبکہ آپ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کی نبوت اور رسالت سب کے لیے ہے۔ اور پھر مزید اس میں اعزاز یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو چلتا تھا، ان کے جانے کے بعد امت گمراہ ہو جاتی تو دوسرا نبی یا رسول بھیج دیا جاتا، جبکہ آپ کے لیے یہ اعزاز بھی دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ کو امام المرسلین بھی بنایا گیا، آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا گیا، امام المعصومین بھی بنایا گیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا جہاں آپ امام الانبیاء ہیں وہاں آپ خاتم النبیین بھی ہیں، جہاں آپ امام المرسلین ہیں وہاں آپ خاتم المرسلین بھی ہیں، جہاں آپ امام المعصومین ہیں وہاں پر آپ خاتم المعصومین بھی ہیں، کہ آپ کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور نہ کوئی معصوم آئے گا، نہ کوئی بلند آواز سے نہ کوئی، اور بلند آواز سے نہ کوئی۔ جہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، وہاں یہ عقیدہ بھی ہے آپ خاتم المرسلین بھی ہیں، وہاں اس عقیدے کو بھی پختہ بھی کرے، عام بھی کرے کہ آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی معصوم نے آنا ہے، اور صاف نبوت اور رسالت جتنے بھی تھے ان سب کی تکمیل آپ کی ذات گرامی پر کر دی گئی، ان سب کا خاتمہ آپ کی ذات گرامی پر کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی معصوم آئے گا، اور نہ ہی کسی نبی کی نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے نبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی رسالت کی ضرورت ہے، نہ کسی معصوم کی معصومیت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے اس سارے دین کے سلسلے کو مکمل کر دیا، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، کامل بنا دیا، استحکام بھی پیدا کر دیا، مضبوطی بھی پیدا کر دی۔ جہاں تک بات ہے میں نے 9 کے ہندسے کے جو استدلال کیا ہے اس حوالے سے یہاں بھی اگر غور کرنا چاہیں گے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ختم ہے، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کے فیض نبوت اور فیض رسالت کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ پہلے نبی رسول آتے، ہدایت اور اصلاح کی بات ہوتی، محنت ہوتی، اور ان کے چلے جانے کے بعد امت گمراہ ہوتی، اللہ اور رسول اور نبی بھیج دیتے۔ ایک وقت میں کئی نبی کئی رسول آئے، لیکن آپ کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نبوت کا تھا۔ اب اگر امت گمراہ ہوتی ہے، امت بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے، اب کون اس کا وارث بنے گا، کون رہنما بنے گا، کون مصلح بنے گا، کون ہادی بنے گا، کون مہدی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم، اب مقام نبوت کا مقام مکمل اور ختم ہو چکا، اب مقام صحابیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب مقام صحابیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا مقام مقام نبوت اور رسالت ہے، اور اس کے بعد مقام صحابیت ہے، اس کے بعد مقام صحابیت ہے، اور دونوں سلسلے وہبی ہیں، کسبی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی محنت کوشش سے، عبادت و ریاضت سے، اور ذکر و اذکار، تلاوت و جہاد، ان محنتوں سے کوئی شخص نبی بن سکتا نہیں ہے۔ نبی اسی نے بننا ہے جس کا اللہ کے ہاں انتخاب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جس کو مقام نبوت و رسالت، مقام معصومیت پر فیض کرنا تھا، اللہ پاک انہیں کر چکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کا سلسلہ انتخاب شدہ ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا، کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ جس کو نبی اور رسول بنانا تھا بنا دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی معصوم، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے،
وہ دجال تو ہوگا، کذاب تو ہوگا، کانا تو ہوگا، دلہ تو ہوگا، مرتد تو ہوگا، زندیق تو ہوگا، بدترین تو ہوگا، بد فطرت تو ہوگا، بد نسل تو ہوگا، وہ حرام زادہ تو ہوگا، لیکن وہ مقام نبوت کا حقدار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ اسی انداز میں مقام نبوت کے بعد مقام صحابیت ہے۔ مقام صحابیت بھی وہبی مقام ہے، کسبی مقام نہیں۔ اپنی محنت کوشش سے، ریاضت و عبادت و جہاد و تلاوت و ذکر اذکار سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جس نے صحابی بننا تھا اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے لے کر آخری صحابی تک جنہوں نے اس مقام پر فیض ہونا تھا، اللہ نے انتخاب کر کے ان کو مقام صحابیت اور عظمت اور فضیلت عطا فرما دی۔ اب قیامت تک اس منصب پر کوئی آ نہیں سکتا، نہ کسی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، بد فطرت ہوگا، بد نسل ہوگا، لیکن وہ مقام صحابیت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب جب یہ سلسلہ واضح ہو گیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے فیض کو، ہدایات کو، تعلیمات کو تو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ اس کا سبب کون ہے؟ فرمایا مقام نبوت تھا، اس کی جگہ پر مقام صحابیت، یہ صحابہ منتخب کر دیے گئے، یہ بھی قیامت تک تو نہیں رہیں گے، لیکن ان کے ذریعے اللہ کے محبوب کا دین، آپ کی نبوت اور رسالت کا فیض، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات، آپ کی صحبت کے اثرات، یہ پوری دنیا تک ان صحابہ کے ذریعے پھیلائے جائیں گے۔ چنانچہ تفصیلات بہت ساری ہیں، میں اشارہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے صحابہ میرے دین کا ایک جملہ، ایک آیت، ایک روایت آپ تک پہنچے، آپ کی ذمہ داری ہے، رہتی دنیا تک آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا جو موجود ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے، جو غائب ہیں یعنی کہ آئندہ آنے والے ہیں ان تک بھی آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح باقی احکامات اور ارشادات پر صحابہ دل و جان سے فوراً عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، اس حکم پر بھی اس انداز میں عمل کر کے دکھایا کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں 1.25 لاکھ صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی صحابہ پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے، 1,15,000 1,20,000 کے لگ بھگ صحابہ پوری دنیا میں پیغمبر کی نبوت کا پیغام، رسالت کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر پھیل گئے۔ ان میں سے جو پاکستان میں آئے سن 16 ہجری حضرت عمر کی دور سے لے کر سن 42-43 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک صحابہ بنفس نفیس پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا نا کہ محمد علی جناح صاحب نے آپ کو پاکستان بنا کے دیا، اچھی بات ہے، ہمارے اکابر اور بزرگوں کی بھی قربانیاں اس میں شامل ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ سندھ میں سب سے پہلے 92 میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دین اسلام کا پیغام دیا۔ میں ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن بہت بعد کی بات ہے، 92 میں تشریف لائے، اس سے پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا۔ حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بھی سقفی تھے، صحابہ کی اولاد میں سے تھے، اور طائف کے میدان میں جنہوں نے رسول اللہ کو سنگ باری کر کے آپ کی بات نہ سنی تھی، آپ کو زخمی اور مجروح کر دیا تھا، اور فرشتوں نے کہا تھا آقا حکم دیجئے ان پہاڑوں میں اس ذریت کو کچل کر کے رکھ دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ہدایت پر لوگ آ جائیں گے، اس لیے میں بد دعا نہیں کرتا، اور ان کی ہدایت کی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ وہی قبیلہ سقفی قبیلہ تھا جنہوں نے آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا تھا اور آپ نے بد دعا نہیں کی، وہ قبیلہ اسی کے آنے والی نسل مسلمان ہوئی، اور پاکستان میں ہندوستان میں سب سے پہلے پیغام اسلام لے کر کے آنے والے عثمان بن الحکم سقفی ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، جو یمن سے چلتے ہوئے بمبئی کے راستے میں پاکستان ہندوستان میں داخل ہوئے، وہاں سے چلتے چلتے آپ کے کراچی ٹھٹا کے قبرستان میں آئے، اور پھر ان کے ساتھ دیگر بہت سارے صحابہ۔ آج بھی ٹھٹا کے قبرستان میں صحابہ
آرام کر رہے ہیں، شکارپور میں 5 صحابہ آرام فرما ہے، روڑی سکھر میں 7 صحابہ آرام فرما ہے، پنجاب چلے جاؤ بہاولپور ڈیرہ نواب کے علاقے میں پیغمبر کے صحابی آرام فرما ہے، اور اسی انداز میں لکی مروت میں پیغمبر کے صحابہ آرام فرما ہے، بکھر اور ملتان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پشاور بنو کوہاٹ کو حضرت معاویہ کے دور میں صحابہ نے فتح کیا، اصحاب بابا پجنگی روڈ پشاور جہاں تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، آج بھی چلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 صحابہ آرام فرما ہیں۔ یہ پاکستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ کوئی سمیانی کا سیر نہیں کرنے آئے تھے، کلفٹن میں معاذ اللہ گھومنے پھرنے نہیں آئے تھے، مری کے پہاڑ کو اثار نہیں دیکھنے آئے تھے، یہ سوات کا نام بحرین میں سیر و تفریح کے لیے نہیں آئے تھے، یہ گھومنے پھرنے تجارت کے لیے نہیں آئے تھے، یہ پاکستان کی دھرتی پر اللہ کا دین، کلمہ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، جو میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچا گئے۔ آج جس طرح تبلیغی جماعت گشت کرتے ہوئے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، آؤ بھائی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، جماعت آئی ہوئی اللہ رسول کی بات ہوگی سن لیجئے۔ اگر تھوڑا تصور میں پیچھے چلے جاؤ تو مسلمان کے ہر گھر کے دروازے پر صحابی رسول دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے، انہوں نے اس انداز میں دین ہم تک پہنچایا، اور اس میں بھی عروج ہے۔ وہ جو میں نے بات کہی تھی کنوں سے ضرب دو برابر رہے گا، استحکام بھی ہے بڑھتا جائے گا، 12 کو 12 سے ضرب دو وہ اندر سے تو بظاہر تو بڑھے گا، اندر سے کم ہوگا۔ پیغمبر کی محنت کا نتیجہ یوں آپ اس کو تصور میں لے آئیے کہ جب آقا نے بات کا اعلان کیا تھا، نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، تنہا تھے، پھر صدیق اکبر آپ کے ساتھ مل گئے، محنت اور بڑی، حضرت صدیق اکبر کی محنت سے 6 افراد نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، سلسلہ اور آگے بڑھا تو 4 آپ پر ایمان لانے والے ہیں، سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، 13 سال مکہ میں محنت زیادہ کرنا پڑی، مار ظلم و ستم زیادہ کھانا پڑا، لیکن 116-17 کلمہ پڑھنے والے مرد عورتیں آپ پر ایمان لانے والے، یہ سلسلہ بڑا ہے۔ 13 سال کوئی مار کھائے، میں کہتا ہوں 13 دن مار کھائے، 13 منٹ بھی مار کھائے، لوگ عقیدہ بدل لیتے ہیں، نظریہ بدل لیتے ہیں، جماعت بدل لیتے ہیں، سوچ بدل لیتے ہیں، لین بدل لیتے ہیں، قیادت بدل لیتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے صحابہ انبیاء والی استقامت کا عکس ان میں پایا جاتا ہے کہ ان صحابہ نے 13 سال مار کھائی ہے، پیغمبر نے ظلم برداشت کیا ہے، یہ کم نہیں ہوئے ہیں، بڑھتے چلے گئے ہیں۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اب یہ 116-17 کی تعداد ہے، بدر کا میدان لگتا ہے تو 313 کی تعداد ہو جاتی ہے، احد کے میدان میں پہنچتے ہیں تو تقریباً 700-750 کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مزید آگے چلتے ہوئے جب حنین اور تبوک کی وادیوں میں پہنچتے ہیں، یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 10,000 تک حنین میں پہنچتا ہے، 12,000 کی تعداد ہوتی ہے، یوں محنت بڑھتی چلی جاتی ہے، تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، نبوت اور رسالت کی تعلیمات میں، ہدایات میں اور اس کے نتائج میں عروج آتا ہے، زوال نہیں آتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، کمی نہیں آتی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گویا کہ الوداعی خطاب فرمانا چاہتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت پیغمبر کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر آقا تو رحلت فرما کر اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو بالاتفاق، ولادت کی تاریخ پر اختلاف لیکن دنیا سے رحلت فرمانے کی تاریخ بالاتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ نہیں کہ اب سلسلہ رک گیا، اب نبوت و رسالت کے اثرات معاذ اللہ ختم ہو گئے، بلکہ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی نبوت اور رسالت کی تعلیمات کی تاثیر بھی قیامت تک کے لیے ہے، جس کا عملی مشاہدہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج 1442واں سال ہے، دنیا کفر نے کتنی سازشیں کی، کتنے پلان بنائے، کتنے پروپیگنڈے کیے، کس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ اہل بیت کو روکنے کی، جھکانے کی، مٹانے کی، خریدنے کی، خاک میں ملانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ہر کوشش خاک میں تو مل گئی، لیکن جن کو خاک میں ملایا جاتا رہا یا کوشش کی جاتی رہی وہ بلندی ہی پاتے گئے، کامیابی ہی میں چلتے گئے، عروج پر پہنچتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جیسے ابھی میں نے نقشہ عرض کیا، اس جماعت کی جو ڈپٹی لگائی تھی
وہ ڈپٹی وہ جماعت حجاز مقدس سے لے کر پوری دنیا میں جب نکلی تو آج اسی صحابہ کی جماعت کی محنتوں کا نتیجہ آپ کے پاکستان ہندوستان میں دین اسلام موجود، پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ جہاں پر اللہ کی کوئی مخلوق ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچا ہوا ہے، وہاں آپ کی سیرت و صورت کے تذکرے، وہاں پر آپ کی صحابہ اہل بیت کے تذکرے، وہاں آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کے تذکرے موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ عروج ملا ہے یا زوال میں گئے، یہ بلندی ہے یا کمی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ قیامت تک یہ بلندی ہی رہے گی۔ اب جب سورج چڑھتا ہے نا، سورج جب چڑھتا ہے تو بعضوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ اس کی چمک دھمک سے پریشان ہوتے ہیں، اور لیکن سورج پر تھوکتے جاؤ، اس کو روکتے جاؤ، اندھیرے کے تمام انتظامات کرتے جاؤ، سورج عروج کی طرف ہی جاتا ہے، زوال کی طرف وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اللہ کے نظام قدرت میں سورج کی ترتیب پھر غروب کی طرف آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب سے، سورج سے تمثیل تو دی گئی میری اور آپ کی ذہنی سطح کو بات سمجھانے کے لیے، لیکن آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے جو صبح طلوع ہوتا ہے روشنیاں پھیلا کر شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور ایک میرا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو طلوع ہوا ہے تو اس پر عروج تو ہے غروب نہیں ہے، عروج تو ہے غروب نہیں ہے، طلوع تو ہے غروب نہیں ہے، اور عشاء کے بعد اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ میرا سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو لالٹین نہ بھی ہو، دیا نہ بھی جل رہا ہو، چراغ بجھ جائے تو آقا کے نبوت والے وضحا والے چہرے کی روشنی اتنی ہو جایا کرتی ہے کہ اگر ہم سوئی بھی تلاش کرنا چاہیں تو تلاش کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے اس آفتاب نبوت میں عروج رکھا ہے، اس میں زوال نہیں، اس کی روشنی اور کرنوں میں عروج رکھا ہے، جو صحابہ کی صورت میں تیار ہوئے اور پھیلے پوری دنیا میں گئے، آج انہی کے پھیلاؤ کے نتیجے میں میرے اور آپ کے پاس دین اسلام کلمہ قرآن سارا مذہب الحمدللہ منوعن محفوظ اور موجود ہے، اور اس دور سے دشمن کوشش کرتا آ رہا ہے، اس دور سے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کا نور جو ہے یہ بجھ جائے، اللہ کے دین کی روشنی جو ہے اسے بجھا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں انہوں نے کوشش کی، یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں گے، لیکن جس طرح سورج پر تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر آتا ہے، سورج کو تو کچھ نہیں ہوتا نا، تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر آتا ہے، اسی انداز میں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا آپ کے صحابہ اہل بیت کے عروج مقام شان عظمت اور فضیلت سے جلتے بھن جاتے ہیں، بغض اور عناد میں پس کر کے وہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، طعن و تشنیع ہے، لعن طعن ہے۔ اس سے ایک تو میرے اور آپ کے ذہن کے ایمان عقیدے کی مضبوطی کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق پڑے گا، نہ صحابہ اہل بیت کی عظمتوں میں کمی آئے گی، ان کی شان اور عظمتوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ سورج اور چاند کی مانند، صحابہ ستاروں کی مانند، جیسا کہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ ستارے کسی کے تھوکنے سے یا کسی کے بجھانے سے کبھی بجھے ہیں یا بے نور ہوئے ہیں، نہ سورج اور چاند کبھی بے نور ہوا یا کسی کے بجھانے اور تھوکنے سے ان کی شان میں کمی آئی ہے، بلکہ جو بھی یہ جسارت کرتا ہے وہ لعنت اس کے اپنے اوپر ہی پڑتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، ہندو ہو، زرتشتی ہو، دنیا کا کوئی کافر ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی گمراہی کا شکار ہو کر ایسی بدبختی کر اٹھے یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ بدبختی کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صحابہ اہل بیت کے مقام میں کوئی فرق، ان کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے پھر ہمارا احتجاج کیا مقصد، ہمارا وویلا کیوں، ہم ایمانی جذبات اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں، اس پر ہم سیخ پا کیوں ہوتے ہیں،
اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی شان مقام عظمتوں میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمیں یہ محنت کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس پر توجہ رکھنی ہے کہ ہمیں جہاں نبوت اور رسالت کا تابعدار بننے کا حکم دیا، صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا، وہاں مسلمانوں کو نبوت اور رسالت اور قصر صحابیت کا چوکیدار اور پہرے دار بھی بنایا ہے کہ کافروں کو اتنی کھل اور چھوٹ بھی نہیں دینی کہ جو چاہے کہتا رہے، تبرہ کرتا رہے، لعنت کرتا رہے، بھونکتا رہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ فرمایا ایسا نہیں، قرآن و سنت کے احکامات سے پتہ لگتا ہے جہاں محبوب کی شان میں تو کمی نہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات بھی اپنے محبوب کی شان میں گستاخی برداشت کرتے، بلند انداز میں اللہ کی ذات بھی گستاخی برداشت کرتے، بے ادبی برداشت کرتے نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کی شان میں، نہ صحابہ اہل بیت کی شان میں، کسی کی شان میں اللہ کی ذات گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں دونوں عنوان پر درجنوں واقعات موجود ہیں، صرف اشارہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کا چچا ہے، جس نے تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد یہ جملے کہہ کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہلاکت کی نسبت کی تھی۔ اللہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ نبی کا چچا ہے، یہ معتبر خاندان کا بندہ ہے، سردار ہے قوم کا، یا ابھی تک میری طرف سے احکام نازل نہیں ہوئے کہ پیغمبر کی گستاخی کرے تو اس کا کیا ہونا چاہیے۔ جب یہ کچھ نہیں ہے چلو نظر انداز کر دو، اللہ نے فرمایا نانا میں ابھی حساب برابر کیے دیتا ہوں۔ جس نے میرے محبوب کے لیے ہلاکت کا لفظ کہا، میں رب تعالیٰ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اس کی ہلاکت، اس کی بیوی کی ہلاکت، اس کے بچوں کی ہلاکت کے فیصلے فرما دیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ابو لہب بھی، اس کی بیوی ام جمیل بھی، عتبہ عتیبہ بھی یہ عبرت کا نشان بنے، عبرت کا نشان بنے۔ پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، اللہ فرماتے نہیں مانو گے برداشت ہوگا، ایمان نہیں لاتے تو جبر نہیں ہے، قیامت کے دن حساب کر لوں گا میں تمہارا جو نہیں مانتے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے نہیں مانتے، جبر منوانے میں نہیں ہے، لیکن بے ادبی گستاخی کرو گے تو لحاظ معافی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حساس ہو جاتے اس معاملے پر، جو حلیم ہیں، جو کریم ہیں، جو صبر کی صفت کو بنانے والے ہیں، برداشت کی صفت کو بنانے والے ہیں، وہ ذات جو خود برداشت، حلم اور کرم اور رحمت اور شفقت، عفو درگزر کی صفتوں کا خالق ہے، جب وہ ذات پیغمبر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ اتنی بڑی بکواس ہو۔ فرانس کا صدر ایک بار نہیں، فرانس بار بار یہ بدبختیاں کر چکا ہے، اس کے جواب میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام کی جہاں تک بات ہے، اللہ نے ان کی شان میں بھی بتا دیا۔ اس دور میں تبرہ ہوا جہاں قرآن کریم میں صحابہ کی شان میں 1200 سے زائد آیات اللہ نے بیان کی ہیں، ان کی شان عظمت فضیلت کو بیان کیا، وہاں صحابہ